الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبداللہ من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین اکرام، ایک نہایت ہی دلخراش واقعہ جو ہے وہ جڑاں میں جو پیش آیا ہے، اور جس واقعے کی وجہ سے یہ دل جو ہے بڑا غمگین بھی ہے، افسردہ بھی ہے، اور افسردہ ہونے کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اس دین اسلام کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے مترادف ہیں۔ ایسے واقعات سے نہ تو دین کی خدمت ہوتی ہے اور نہ ہمارا اسلام، دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور نہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی اپنے احادیث میں کہیں اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو قومیتیں جو غیر مسلم آباد ہوں، آپ ان کے اوپر اس طرح ظلم تشدد کریں، بربریت کریں، ان کے معبد، ان کی عبادت گاہوں کو جلائیں، ان کے گھروں کو جلائیں، ان کو گھروں سے نکالیں۔ یہ چیز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام is a protection of everyone, whether he is Muslim and non-Muslim, without any discrimination of the religions. اسلام پروٹیکٹ کرتا ہے ہر ایک کے حقوق کو۔ اسلام تو وہ مذہب ہے ناظرین اکرام کہ جو جانوروں کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو درختوں کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو مفتوح علاقے میں اگر آپ جاتے ہیں، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے کو، کسی عورت کو، کسی کمزور کو اس کو قتل نہیں کرنا، قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ مفتوح علاقے ہیں جہاں پر آپ وہ بھی مفتوح علاقے، تو اب وہ تو گئے دن، وہ جب ہم علاقوں کو مفتوح کیا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر بھی جب اسلام نے علاقوں کو مفتوح کیا ہے، فتح کیا ہے، تو اس کے اندر کسی کے اوپر ظلم، تشدد، بربریت، کسی بوڑھے کے اوپر، کسی عورت کے اوپر، کسی بچے کے اوپر نہ ہاتھ اٹھایا ہے، نہ قتل کیا ہے، بلکہ ان کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، میں بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں، میں بچوں کی بات کرتا ہوں، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ کسی مفتوح علاقے میں جا کر کھڑی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا۔ یہ اسلام کا حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ کھڑی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا۔ ناظرین اکرام، کہ جو دین درختوں کی بھی حفاظت کرے، جو دین جو ہے فصلوں کی بھی حفاظت کرے، تو وہ آپ سوچ لیں کہ وہ انسان کی کتنی بدرجہ اتم و بدرجہ اولا انسان کی جان کی اور اس کے مال کی کتنی بڑی حفاظت کرے گا۔ ناظرین اکرام، اسلام تو ایک امن والا مذہب ہے، ایک روایات اور کو قائم رکھنے والا مذہب ہے، اور یہ مذہب جو ہے چونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو قرآن عظیم جو ہے اس کو جو پہلی کتابیں تمام تصدیق کر رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، کسی کی عبادت گاہ کو آگ لگانا، اس کو تباہ کرنا، برباد کرنا، یہ اسلام کا شعار ہی نہیں ہے، اور نہ اسلام اس قسم کی جو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ میں آپ کے سامنے سمامہ والا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ذرا غور سے سنیں آپ اس کو۔ سمامہ کو قید کر کے لایا گیا اور مسجد نبوی کے اندر اس کو رسیوں سے پیوست کر کے جکڑ کے باندھ دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، سمامہ کے کو دیکھتے ہیں،
تو پوچھتے ہیں کہ ثمامہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی کسی نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی یا کوئی تکلیف تو نہیں کی؟ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہم نے کچھ بھی اس کو تکلیف بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف اس کو لا کے ہم نے رسیوں سے باندھ دیا یہاں پہ۔ تو سرور کونین کہتے ہیں کہ اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔ یہ وہ مذہب ہے ناظرین کرام، وہ مذہب ہے کہ جس مذہب کو دیکھ کے کفار بھی اسلام قبول کر لیتے تھے، سرور کونین کے رویے کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ یہ وہ دین ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے بہت نرم برتاؤ کیا اور بہت پیار والا اس کو محبت اور صلہ دیا، اس کو محسوس نہ ہونے دیا کہ یہ تو ثمامہ کہتا ہے کہ مجھے رسیوں میں باندھ کے اسیر بنا کے مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ ثمامہ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آتے ہیں سرور کونین، پوچھتے ہیں کہ ہاں ثمامہ کوئی تکلیف؟ تو ثمامہ کہتا ہے کہ نہ تمہاری تکلیف کی کو کوئی پرواہ ہے اور نہ تمہاری سہولت کی مجھے کوئی پرواہ ہے، جو کرنا ہے کر لو، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا مجھ کرو تو میرے پیچھے جو ہے وہ انتقام لینے والا میرا قبیلہ موجود ہے۔ سرور کونین فرشتے، اب ایک شخص رسیوں میں باندھا ہوا، جکڑا ہوا، کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، صحابہ کرام کی جو ہیں وہ ان کی پیشانیوں پہ بل آ رہے ہیں اور وہ سرور کونین کے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اشارہ ابرو سے ہمیں حکم ہو تو ہم اس کی گردن اڑا کے رکھ دیں۔ تو سرور کونین کہتے ہیں کہ ثمامہ چلو کچھ نہ کرو، صرف ایک دفعہ میرے چہرے کو تو دیکھ لو تم۔ ناظرین کرام، اس موقع پر ثمامہ ایک ایسا جملہ استعمال کرتا ہے عربی میں، جب سرور کونین نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ میرا چہرہ تو دیکھ لو، تو ثمامہ سرور کونین کو کہتا ہے کہ لم ارا وجہا اقبح من وجہک۔ ناظرین کرام، یہ جو عربی کا جملہ ہے جو ثمامہ نے استعمال کیا سرور کونین کی شان کے اندر، مجھ میں میرے اندر ہمت نہیں ہے، میری زبان کانپ رہی ہے، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میرے پاؤں کانپ رہے ہیں کہ میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں اس کا مطلب کیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا اردو میں کہ جو جملہ ثمامہ نے سرور کونین کے لیے استعمال کیا، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو دوسری ایک عرب کا شعر جو ہے وہ میں بتاتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا، کیونکہ میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی جو میں اشعار پڑھوں گا عربی کے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کیسے سخت جملہ جو ہے سرور کونین کے بارے میں استعمال کیا، اور سرور کونین کھڑے تھے ان کے بارے میں ان کو کہا۔ ناظرین کرام، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شاعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، یعنی نبی کی مدح میں شعر پڑھنے والے حسان ابن ثابت کہتے ہیں احسن منک لم ترى قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے احسنا من کا لم ترا قط عینی، میری زندگی میں میری آنکھ نے کبھی اے سرور کونین تجھ سے خوبصورت شخص دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اے میرے نبی تجھ سے خوبصورت اور اچھا انسان کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرعا من کل عیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خالق کائنات نے، پیدا کرنے والے نے تجھے ایسے تخلیق کیا، ایسے پیدا کیا کہ گویا جس طرح تو خود چاہتا تھا کہ رب العالمین تجھے اس طرح پیدا کرے، میرے رب نے تجھے ایسا پیدا کیا۔
कान्नक कद खुलिकता कमा तशा, जिस तरह गोया तू चाहता था कि मुझे ऐसे बनाया जाए, तो रब्बुल आलमीन ने उस तरह आपकी तख्लीक की, उस तरह आपको रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। नाज़रीन कराम, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बैतुल मक़दस को फ़तह करते हैं और जाते हैं, ये लंबा तवील वाक़या है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी हो न जाए, तवील न हो जाए। जब बैतुल मक़दस के करीब पहुँचते हैं तो रस्ते में एक कलीसा आता है, माबद खाना, जिसके अंदर इबादत करते हैं ईसाई। तो वहाँ पहुँचे तो नमाज का वक्त आ गया, तो ईसाइयों ने कहा कि आप कलीसा के अंदर जो है वो नमाज अदा करें। तो उमर बिन ख़त्ताब नमाज अदा करने के लिए पहले कलीसा के अंदर चले गए, नमाज पढ़ने से पहले फिर कलीसा को छोड़कर फिर बाहर आ गए और बाहर जाकर उन्होंने नमाज अदा की। नाज़रीन कराम, अब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक यानी फातह की हैसियत से बैतुल मक़दस के अंदर दाखिल हो रहे थे, तो उमर बिन ख़त्ताब ने कभी भी उस कलीसे को, उस माबद खाने को गिराने का हुक्म नहीं दिया। उनको अपने दीन पर छोड़ा, अपने मज़हब पे छोड़ा, कोई पाबंदी उन पे नहीं लगाई। इसी तरह नाज़रीन काम, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक ख़त लिखते हैं एक ज़िम्मियों को कि अब हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, चूँकि हम आपसे लोगों से जिज़िया लेते हैं, लिहाजा आप लोग जो हैं हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, लिहाजा आप अपने अपने इलाकों में जहाँ से आए थे लौट कर वापस चले जाएं। जब उन्होंने ये ख़त पढ़ा तो वो तमाम जो थे ईसाई बड़े परेशान हो गए कि अब हम क्या करें। एक वफ्द, उन्होंने ख़त का जवाब नहीं दिया बल्कि एक वफ्द बड़ा बनकर मदीना मुनव्वरा के अंदर आते हैं, उमर बिन ख़त्ताब के पास, उनके पास बैठते हैं, बैठ के कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हम पर मेहरबानी कीजिए, हम आपकी इस सल्तनत को, इसको छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम मुसलमानों के अंदर खुश हैं, हमें पूरे हकूक मिल रहे हैं, हमारा ख्याल रखा जा रहा है इस इस्लामी सल्तनत के अंदर, हमारे तमाम हकूक जो हैं, अगर आप हमें वापस भेजेंगे तो वो हम पर लोग जुल्म करेंगे, हमारे हकूक सलब करेंगे और हमें तंग करेंगे वो। तो उमर बिन ख़त्ताब की आंखों में आंसू आ गए। ये सोचें आप कि वो क्या मंजर होगा, क्या मकाम होगा कि गैर मुस्लिम जो हैं अपने आप को जो है महफूज तस्वर करते हैं एक इस्लामी रियासत के अंदर। ये कैसा निज़ाम है रब्बुल आलमीन का दिया हुआ इस कायनात को, कि जो मुसलमानों के हकूक़ को छोड़ें, जो इंसानियत के हकूक़ के जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है, ख्वाह वो मुसलमान है ख्वाह वो गैर मुस्लिम है, तमाम के हकूक़ का जो है वो उसका दिफा करता है। ये तो ऐसा मज़हब है। नाज़रीन कराम, इसी तरह एक वाक़या है सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह, जिनकी शहादत बालाकोट के मकाम पर हुई। एक अंग्रेज़ साफ़ी जो है, चूँकि मीडिया ने मगरब दुनिया में और दूसरी उस दुनिया में कुफार के मुल्कों में ये उनको एक वेशी की तौर पर पेश किया कि ये आदमियों को चीर फाड़ने वाला इंसान है, कत्ल व गर्द करने वाला इंसान है। तो साफ़ी ने कहा कि मैं जाऊंगा, उनसे मुलाकात करनी है मैंने सवाल करने हैं कि ये क्यों इस तरह के आप जो है इतने जो आपके अंदर शिद्दत है कि आप मुसलमान लोगों को कत्ल करते हैं और लोगों को ये करते हैं। वो साफ़ी जब आता है वहाँ पर पहुँचता है तो वो पैगाम भेजता है कि एक आप सैयद अहमद शहीद को जाकर कहें कि एक आप किस तरह ईसाई आपको मिलने के लिए आया है और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। पैगाम भेजा क्या? तो सैयद अहमद शहीद ने उस साफ़ी को बुला लिया। अब वो उसको बिठाया। अब सैयद अहमद शहीद जो हैं वो उसकी तवादो कर रहे हैं, उसको खाना पीना पानी का पूछ रहे हैं, फिर उसको कह रहे हैं कि आप आराम कीजिए, आप थके हुए होंगे। तो वो साफ़ी कहता है, अंग्रेज़ साफ़ी कहता है कि मैं थका हुआ नहीं हूँ, बस मैं जिस काम के लिए आया हूँ आप मेहरबानी करें मेरी उनसे मुलाकात करवा दें, सैयद अहमद शहीद से।
اب سید احمد شہید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ تو صافی جو ہے وہ حیران و پریشان ہے کہ مجھے جو عکس اور مجھے صورت جو وہاں پر بیان کی گئی یہ تو اس کے برعکس ہے بالکل۔ ایک ایسی شخصیت کے جس کے بارے میں وہ پراپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ وہ اس طرح چیر پھاڑ دیتا ہے، انسانوں کو مار دیتا ہے، قتل و غارت کر دیتا ہے، یہ تو معاملہ ہی اس کے برعکس ہے۔ تو وہ صافی سوال کرتا ہے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو وہاں تو آپ کے بارے میں یہ کچھ اور رائے ہے، کچھ اور ہے۔ تو سید احمد شہید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں وہی سید احمد شہید ہوں، لیکن تصویر کے دو رخ ہیں یہاں پہ۔ وہ دو رخ اس طرح ہیں کہ آپ اگر ہمارے پاس مہمان بن کے آتے ہیں، صلح اور امن کے لیے آتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے، ہمارے دیدہ و دل فرش راہ ہیں آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ چڑھائی کر کے آئیں، تلوار اٹھا کر کے آئیں، تو پھر ہمارا رخ دوسرا ہے۔ پھر کون سا رخ ہے؟ ہو ہلکے یاراں تو بر شم کی طرح نرم، رزم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پھر ہمارا وہ رخ ہے۔ تو اسی بارے میں قرآن بھی کہتا ہے ناظرین کرام، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی یعنی صحابہ کرام، ان کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، غیروں کے لیے سخت اور اپنوں کے لیے نرم۔ اب غیروں کے لیے سخت، غیروں کے لیے ان کے لیے کہ جو چڑھائی کر کے مسلمانوں کے اوپر آتے ہیں، جو ان کو قتل و غارت کرتے ہیں، تو ان کے لیے سخت ہیں۔ لیکن اسلام امن کا داعی ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، لیکن اسلام اس وقت تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے اور مارنے کی اجازت دیتا ہے کہ جب تلوار اٹھا کر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے، چڑھائی کرے، تو پھر تم بھی تلوار اٹھا کر اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو، حتی تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فی مشارق الارض و مغاربها، اس وقت تک جہاد کرو جب اللہ کا دین، اللہ کا جو ہے علم ہے دنیا میں بلند ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا وہ رخ جو میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو امن والا مذہب ہے، جو امن کا داعی ہے، جو کفار، جو غیر مسلموں کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ایسا کہیں کوئی حکم نہیں ہے کہ جو آپ، بلکہ یور پرائم ریسپانسبلٹی آف دا مسلم ٹو پروٹیکٹ دا نان مسلم ان یور اسٹیٹ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایک مسلمان ملک کے اندر جو ہے غیر مسلموں کی جان اور ان کے مال کی حفاظت جو ہے وہ اس اسٹیٹ کے اوپر بھی فرض ہے، لازم ہے، اور اس ملک کے اندر رہنے والے مسلمان جو ہیں ان کے اوپر لازم اور فرض ہے کہ وہ جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین کرام، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کفار کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں مت دو۔ جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں مت دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم جب اگر ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دو گے تو وہ تمہارے بغیر علم کے، چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے، تو لہذا ان کو بھی گالیاں مت دو، ان کو بھی گالیاں نہیں دینی۔ تو ناظرین اکرام، اس واقعے کے پیچھے جو میں نے کھوج لگائی ہے وہ اس طرح کوئی واقعہ ہے کہ چند کچھ گلی میں وہاں پر جڑا والے میں کوئی آئے، ایک قرآن کے اوراق تھے، ان کے اوپر کوئی مارکر سے کوئی چیز لکھی ہوئی تھی، کسی کا نام لکھا ہوا تھا، اور قرآن کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور نیچے کسی بندے کا نام بھی تھا، اور اس کے نیچے موبائل نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ ایک نام تھا یا دو نام تھے، اس کے موبائل نمبر بھی لکھے ہوئے تھے۔ اب اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آدمی، کسی نے اگر
اور آگ کی کوئی گستاخی کی یا اوپر مارکر سے کوئی لکھا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کی پوری ان مسیحوں کی بستیوں کو جلا دیں، یا پوری کی پوری آبادیوں کو جلا دیں، یا پوری کی پوری ان کے جو معبد خانے ہیں، ان کی عبادت خانے جو آپ ان کو جلا دیں، تیس نیس کر دیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر یہ واقعہ رونما ہوا تھا تو آپ کا یہ کام تھا کہ اس بندے کا اگر نیچے موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو قانون کے حوالے کریں، قانون خود سے نپٹ لے گا۔ جب آپ قانون کے حوالے کریں گے، انتظامیہ کے نوٹس میں لائیں، انتظامیہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گی تو آپ بری ذمہ ہوں گے۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے عدالت کے اندر جو وہ انتظامیہ والے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوں گے کہ آپ کے سامنے یہ نوٹس کہ آپ نے یہ لائی گیا تو آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا، آپ بری ذمہ ہوں گے۔ لیکن اسٹیٹ، اسلامی اسٹیٹ، یہ کبھی کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ عوام جو پبلک ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ لوگوں کے اوپر سزائیں اور حدیں اور وہ نافذ کرنے شروع کر دے۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے، یہ عدالت کا کام ہے۔ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہے، یہاں پر مائٹ از اے رائٹ والی بات ہے، لیکن پھر بھی یہ اجازت نہیں ہے کسی کو کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور اپنے ہاتھوں سے فیصلے کر کے کسی کے قتل کرنے کے فیصلے صادر کرے اور کسی کو چھوڑنے کے فیصلے صادر کرے۔ یہ اسلامی اسٹیٹ کسی کو اجازت اس بات کی نہیں دیتی۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ میسج پوری دنیا میں بہت غلط گیا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس کے لوگوں کے جو صحابہ کرام کے ایٹیچیوڈ کو، رویوں کو دیکھ کر، سرور کونین کی زندگی کو ان کی رویوں کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اسلام کے اندر آتے تھے۔ تو چاہے جائے کہ اس طرح ان کے معبد خانوں کو جلایا جائے، ان کی بستیوں کو نکالا جائے، ان کے اندر ان کی مائیں ہوں گی، ان کی بہنیں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، یار ان کی بستیوں کو جلایا، وہ کدھر جائیں گے بیچارے، کہاں جائیں گے؟ ہمارے سر اس واقعے کو سن کے شرم سے جھک رہے ہیں۔ ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جس سے اسلام بدنام ہو۔ کسی ایک آدمی کی یا دو آدمی کی جو کسی قصور کو آپ پوری بستیوں کو اس میں جلا دیں گے، آپ ان کے پورے کلیساؤں کو اور ان کو آپ پوری ان کو آگ لگا دیں، ان کو جلا دیں گے، آپ ان کو بستیوں کو جلا کے ان کے گھروں کو جلا کے ان کے گھروں سے نکال دیں گے، ان کے بچوں کو نکال دیں گے، بوڑھوں کو نکال دیں گے، بوڑھی عورتوں کو نکال دیں گے۔ کس نے کہا کہ یہ اسلام اس بات کی اجازت دے کسی کو؟ کسی صورت میں بھی اسلام نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ جو حرکات کی گئی ہیں، اسلام تو ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ سزا و جزا کا اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سزا اور جزا کا جو نظام رکھا ہوا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحب عقل لوگو، ہم نے تمہارے اندر قصاص کے اندر زندگی رکھی ہوئی ہے۔ لیکن قصاص ہر ایک جو اٹھے گا بازار میں، ہر جو گلی محلے میں آئے گا تو وہ اس کو اپنی تلوار پکڑ کے اس کو بولے گا میں قصاص کرتا ہوں، میں کسی کو قتل کرتا ہوں۔ اس بات کی تو اجازت نہیں ہے۔ قصاص کے لیے ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اگر یہ واقع ہوا تھا کہ ان ایک دو آدمیوں کو پکڑ کر وہاں پر جو انتظامیہ تھی سب سے پہلے کسی مسجد کے خطیب کے پاس لے کے جاتے، ان سے ڈسکس کرتے اور پھر اس کو لے جا کر متعلقہ تھانے میں FIR کرواتے، قانون کے حوالے کرتے، وہ ثبوت جو آپ کے پاس تھے وہ ان کے حوالے کرتے، جو اصلی کام تھا، جو قانونی کام تھا وہ کرتے۔ چاہے جائے کہ آپ جا کے بستیوں کو جلا دیں، ان کے کلیساؤں کو جلا دیں، ان کی عبادت گاہوں کو جلا دیں، اس بات کی نہ قانون اجازت دیتا ہے اور نہ اللہ کی کتاب اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ ان چیزوں سے تو منع کرتا ہے۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی ابن حاتم، میں واقعہ ایک بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سن کر، شور سن کر ان کو ملنے کے لیے مدینہ کے اندر آتا ہے۔ مدینے کے اندر آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ان سے ملنا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، بات ہوئی، باہر آئی، کون؟ نے کہا کہ میں حاتم تائی کے بیٹا ہوں، عدی ہوں۔ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ اندر لے گئے، بٹھایا۔ تو وہ حاتم تائی کے بیٹا عدی کہتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ جس طرح کیسر اور کسرا کے محلات
جو بادشاہ تھے سونے کے محلوں میں رہتے تھے، سونے کی نشستوں پر بیٹھتے تھے، ان کی نشستگاہیں، تو میرے ذہن میں بھی یہ تصور تھا. کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو کمرے میں ریت کی کنکریاں بچھی ہوئی ہیں اور بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں. تو کہہ رہا ہے کہ عدی کہتا ہے کہ میں بھی یہی بات سوچ رہا تھا کہ یہ میں نے مجھے کہاں بٹھانا ہے اور یہ خود کہاں پہ بیٹھیں گے. کہہ رہا ہے کہ میں بھی یہی بات سوچ رہا تھا کہ سرور کونین نے اپنی چادر اپنے کندھے سے اتاری اور زمین پر بچھا دی اور مجھے میرے کندھوں سے پکڑ کر مجھے اپنی چادر پہ بٹھا دیا اور خود ننگی زمین کے اوپر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. دو جہان کا سردار، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دو جہان کا سردار جو ہے خود ننگی زمین پہ اور اس کو بٹھا دیا. عدی کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ کائنات کے اندر جس کی اتنے بڑے چرچے اور اتنی بڑی شہرت ہے، اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا رتبہ ہے، مشرق اور مغرب میں جس کے ڈنکے بج رہے ہیں شہرت کے، تو مجھے چادر پہ بٹھا دیا خود ننگی زمین پہ. تو سرور کونین نے کہا ہاں کیوں آئے ہو عدی بتاؤ. کہتے ہیں میں نے سوال پوچھنے تھے آپ سے، بہت سارے سوال. تو عدی کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں، سوال تو میں نے بہت پوچھنے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کہ کائنات کے اندر جس کی اتنا بڑی شہرت ہے تو مجھے اپنی چادر پہ بٹھا دیا اور خود ننگی زمین پر بیٹھ گئے، یہ کیا ماجرا ہے. تو سرور کونین نے کہا کہ عدی میں نے تیرے باپ کی بہت تعریف سنی ہے، تیرا باپ بہت سخی تھا، حاتم طائی بہت سخی انسان تھا، اور اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخیوں سے پیار محبت کرنے والا رسول ہے، پیار محبت کرنے والا ہے. میں نے اس لیے تیرے باپ کی عزت کی وجہ سے تمہیں میں نے اپنی چادر پہ بٹھایا، خود ننگی زمین پہ بیٹھ گیا. اب جیسا کہ یہ بات سنی تو عدی کہتا ہے کہ سوال تو میرے ذہن میں بہت پوچھنے تھے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے بھی اپنے اس دین کے اندر قبول کرو گے، کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو. وہاں پر اس نے کلمہ پڑھا اور وہاں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے واپس گیا گھر کو. یہ تھا دس از دا کریکٹر آف دا ہولی پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم. دس از دا ایٹیچیوڈ آف دا پرافٹ ہولی محمد پیس بی اپان ہم ود ہیومن بینگز ویدر دے آر مسلم اینڈ نان مسلم. وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ یہ رویہ تھا. ابھی تو مسلمان نہیں ہوا تھا جب ان کو اپنی چادر پہ بٹھایا انہوں نے. اسی طرح ثمامہ نے جو لفظ استعمال کیے، میں ابھی تک ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوں ان کا، ٹھیک ہے، کیسے لفظ استعمال کیے سرور کونین کے لیے، لیکن اس کو نہ قتل کروایا نہ اس کو مروایا، بلکہ آزاد کر دیا. دوسرے کو اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ثمامہ کو چھوڑ دو. تو ثمامہ کہتے ہیں جب میں وہاں سے نکلنے کے لگا، مسجد سے باہر نکلنے کا، میں نے کہا چلو جاتے جاتے ایک چہرہ پہ نظر تو مار لوں. کہتا ہے کہ میں جاتے جاتے جب چہرے کو دیکھا تو پھر میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور میں نے گھوڑا سر پٹ میں نے دوڑایا. کہتے ہیں کہ گھوڑا تو میرے آگے دوڑ رہا تھا، میرا دل پیچھے واپس دوڑ رہا تھا. چند کلومیٹر آگے گیا. ثمامہ کہتا ہے کہ میں پھر وہاں سے واپس لوٹا آیا میں مسجد نبی میں. تو سرور کونین کا کہا ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، آزاد کر دیا تھا، آپ کیوں آئے ہو واپس، پھر کیوں آگے. تو ثمامہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی محبت میں گرفتار کر کے اب مجھ سے پوچھتے کہ کیوں آئے ہو. میں اسی دین میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں جس دین پہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے مسلمان کریں. وہیں مسلمان ہوا ثمامہ. ناظرین کرام، اس واقعے کا بہت غلط میسج گیا ہے پوری دنیا کو. ہمارا کام ہے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی. ہمیں کسی انسان کو خوش کرنے کی بات نہیں ہے یہ کہ کسی کمیونٹی کو ہم خوش کریں گے. یہ رسپانسبلٹی ہے. دس از دا پرائم رسپانسبلٹی آف دا مسلم ٹو پروٹیکٹ دا نان مسلم ان یور اسٹیٹ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ غیر مسلموں جو آپ کے ملک کے اندر رہتے ہیں ان کی مال جان مال ان کی حفاظت کریں، ان کو دفاع کریں. کسی بھی صورت کسی مسلمان کو اس طرح ان کو گھروں سے نکالنا جائز نہیں ہے، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ان کے عبادت خانوں کو اس طرح جلانا جائز نہیں ہے. یہ غیر اسلامی فعل ہے، غیر اسلامی فعل ہے. تو اس کے ساتھ میں ناظرین اس واقعے پہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے، مجھے افسوس ہوا ہے، اور خدا را اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں تاکہ یہ ملک امن سلامتی کے ساتھ آگے بڑھے چلے. اس طرح کا واقعات کی روک تھام کریں. اور میں شرمندہ ہوں اس واقعے پر جو جڑاں والے میں ہوا ہے، اور میں بحیثیت مسلم میں اس واقعے پہ شرمندہ ہوں. اور میں جو یہ کرسچن کمیونٹی ہے مسیحی برادری سے میں اس بات کی معذرت کرتا ہوں
کہ یہ واقعہ جو ہے اس کو نہیں پیش آنا چاہیے تھا، اس طرح کے واقعات نہیں آنے چاہیے تھے۔ ان لوگوں کی عزت اور جان کی مال جو حفاظت ہے وہ بھی ہماری عزتوں کی طرح ان کی بھی مقدس ہے، لہٰذا ایسے واقعات دوبارہ ناظرین ان پہ غور کریں کہ دوبارہ رونما نہ ہو، ہمارا ملک بدنام نہ ہو، ملک کو بھی چھوڑیں، ہمارا دین اسلام بدنام ہوتے اس طرح کی حرکتوں سے۔ سوچیں ذرا کہ سرور کونین کی زندگی کیا تھی، سرور کونین کی لائف کیسی تھی، وہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کے ساتھ کیا ان کا رویہ تھا، یہ ذرا سوچیں تاکہ ہمارا ایک اچھا میسج جو ہے وہ سب کی پوری دنیا میں جائے کہ مسلمان تو امن کے دائی ہیں، مسلمان تو معاف کرنے والے ہیں، غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں، بردبار ہیں۔ اس طرح مطلب ہے اس طرح کی بربریت تو اسلام برداشت نہیں کرتا، اور نہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس طرح کے جو آپ جس کو بھی دیکھیں اور اس طرح قتل کریں۔ قانون کے حوالے کرنا آپ کا کام ہے، اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے اس کو قانون کے حوالے کریں، قانون اس کو خود اس کا اپنی رستہ بنائے گا اور خود ان کو جو ہے وہ سزا دے گا۔ آپ کا کوئی کام نہیں ہے کس طرح کسی کو بھی اٹھ کے تلوار اپنے ہاتھ میں لے کے یا کوئی اسلحہ لے کے آپ اس کسی کو جو ہے وہ مار دیں، قتل کر دیں، یہ انسانیت کے خلاف بات ہے یہ۔ لہٰذا میں معذرت کرتا ہوں مسیحی برادری سے، آئی ایم ویری سوری اباؤٹ دس انسیڈنٹ اینڈ مائی sympathies are with you and we support you inshallah, and morally we have to support you inshallah. This is a message. This is my message to the Christian community that I'm very sorry about this incident in Jarawala. So ناظرین کرام، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس عظیم مذہب کا، اس عظیم دین کا کچھ خیال رکھیں، کچھ خیال کریں، تاکہ یہ جو دین ہے یہ دنیا میں پھیلائے، پیار سے محبت سے پھیلائے، پیار سے پھیلائے۔ تلوار تو وہاں پر استعمال ہوئی ہے جب کوئی تلوار لے کے ان کے مقابلے میں آیا تو تلوار وہاں پر استعمال کی گئی ہے، جہاں پر تلوار کو مقابلہ اس کو سامنے نہیں آیا تو انہوں نے تلوار تو نہیں اٹھائی۔ تو اس لیے میری باتیں جو تھیں یہ میں دکھ سے کر رہا ہوں، مجھے دین اسلام سے بھی پیار ہے، مجھے اپنے ملک سے بھی پیار ہے، مجھے اپنے مذہب اور دین سے بھی پیار ہے، میں قرآن سے بھی پیار کرتا ہوں، میں نبی کے فرمان سے بھی پیار کرتا ہوں، لیکن کوئی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو کہ جس سے ہمارا دین بدنام ہو۔ ناظرین کرام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔